جو ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا. کرنا خدا میں ہے. اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے, فقیر پوری کرتا ہے, مزار والا پوری کرتا ہے, تو پھر یہ کون ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے, بڑ پوری کرتا ہے, چاند پوری کرتا ہے, مندر پوری کرتا ہے, گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا, یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی. اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر, ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر, جالوں کو پوجتا پھر, پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر, کھوئیوں اور دریاؤں کے پرانی کو پوجتا پھر, سورج اور چاند کو پوجتا پھر, کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر. تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے. خدا بھی کیا کہتا ہوگا. تیری بیوی ہے, تو خامند ہے, تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے, وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے. تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو, رشتے دار ہو, کھانا پکائے گی, بستر بچھا دے گی, کھانا پکا کر کے دے دے گی, کپڑے دھو دے گی, چائے بنائے گی, اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی. تو بڑا خوش ہوگا, میرے دوست کی خدمت کی ہے, میرے رشتے دار کی خدمت کی ہے, میری عزت کا ساتھ دیا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا. کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے, پینا اور چیز ہے, کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے, خاطر ترازو اور چیز ہے, لیکن تیری عزت, تیری آبرو, تیرا بدن یہ میرا حق ہے. میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے. اور تو یہ چاہتا ہے, خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا, پیے میرا, پہنے میرا, جوانی میں نے دی, اولاد میں نے دی, تندرستی میں نے دی, اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا. جنازے کی نماز پڑھتے, جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا, مومن کا, مسلمان کا, جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو, جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو, جنازہ ولی کا ہو, مجتہد کا ہو, مجدد کا ہو, پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو, شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے دعا کر سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, دعائیا کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کروں, فرمایا خبردار اگر سر جھکایا درود شریف پڑھ, سبحانک اللہم پڑھ, اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ, اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ, اور دعائیا کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز. نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں, میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں, مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, 4 توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے, مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ قطب کا ہے, سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا, رکوع نہیں کرنا, سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے, عالم الغیب ہے, جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں, نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا.
رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔